کلاس 10ویں کی جان پہچان والی کتاب کے اندر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 11 کی ریڈنگ میں نے کروا دی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے کوشچن آنسر بھی کروا دیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 12 کی ریڈنگ کریں گے اور ان کے کوشچن آنسر کو بھی پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو چیپٹر سے پہلے ان کے رائٹر کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر محمد مجیب لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1918 عیسوی میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ 1919 عیسوی میں وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گئے۔ 1922 عیسوی میں BA آنرز پاس کیا۔ لندن میں انہوں نے فرانسیسی اور لاطینی سیکھی۔ وہاں سے برلن گئے اور جرمنی زبان میں بھی کمال حاصل کیا۔ وطن واپسی کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں استاد مقرر ہوئے۔ 1948 عیسوی میں انہوں نے شیخ الجامعہ کی ذمہ داری سنبھالی اور اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ انہیں کتب بینی، فن تعمیر، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، مصوری، موسیقی اور باغبانی سے دلچسپی تھی۔ علمی میدان میں تاریخ نگاری ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ دنیا کی کہانی 1931، تاریخ فلسفہ سیاست 1936، تاریخ تمدن ہند 1957 اور روسی ادب کی تاریخ 2 جلدیں 1960 ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب کو ادب سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے ڈرامے پر خصوصی توجہ دی اور 8 ڈرامے لکھے۔ ان میں سے کھیتی، انجام، خانہ جنگی اور آزمائش جامعات کے نصاب میں شامل رہے ہیں۔ بچوں کے لیے ایک ڈرامہ آؤ ڈرامہ کریں بھی لکھی۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے جن میں کیمیا گر، باغی، چراغ راہ، اندھیرا اور پتھر مقبول ہوئے۔ وہ ایک کامیاب مترجم بھی تھے۔ ان کی قومی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کا خطاب دیا۔ آئیے اب کہانی پڑھتے ہیں۔ آدمی کی کہانی۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ آج کل کے عالم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا پہلے آگ کا ایک گولا تھی، اس آگ کا نہیں جو ہمارے گھروں میں جلتی ہے۔ یہ ایک اور ہی آگ تھی جو بن جلائے جلی اور بن بجھائے بجھ گئی۔ شاید وہ چیز تھی جسے ہم بجلی کہتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی دنیا آگ کا گولا تھی ضرور، کیونکہ ہمیں ایسے ہی لاکھوں کروڑوں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں، اور ہماری زمین پر اب بھی آتش فشاں پہاڑ جب چاہتے ہیں دہکتی آگ اگل دیتے ہیں، یا زمین کے اندر سے کھولتے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ دوسرے آگ کے گولے جو دنیا سے بہت بڑے اور بہت زیادہ پرانے ہیں، اب تک آگ ہی آگ ہے۔ دنیا میں یہ آگ پانی اور زمین کیوں بن گئی؟
یہ ہمیں نہیں معلوم، بس ہماری قسمت میں کچھ یہی لکھا تھا۔ ہاں، تو پھر ایک وقت آیا جب دنیا سرد پڑ گئی، بھاپ اور دوسری گیسیں پانی ہو گئی، جو زیادہ ٹھوس حصہ تھا وہ چٹان بن گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آج کل کے عالم زمین کی ساخت سے، چٹانوں اور دھاتوں سے کچھ حساب لگا سکتے ہیں، لیکن یہ حساب سکھ 10 برس کے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ بیچارے آدمی کی کھوپڑی میں سائنس کا یہ حساب سما نہیں سکتا۔ دنیا جب سرد پڑ گئی تو کہیں سے سمندر کی تہ میں زندگی کا بیج پہنچ گیا۔ وہاں وہ پھٹا اور پھلا پھولا، لاکھوں کروڑوں برس میں طرح طرح کے بھیس بدلے، آہستہ آہستہ سانس لے کر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی، پودے اونچے ہونے لگے اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف لپکے۔ جو کیڑے تھے وہ مچھلی بن کر تیرے، اتھلے پانی میں پاؤں کے بل چلے۔ خشک پانی اور خشکی میں زندگی نے جو یہ ابتدائی شکلیں پائی وہ بڑی بھیانک تھی۔ 40 فٹ لمبے مگرمچھ، 20 ہاتھ اونچے ہاتھی، کسی جانور کی گردن اتنی لمبی کہ ہوا میں اڑتے پرندوں کو پکڑ لے، کسی کا منہ دم کے سرے تک 100 فٹ سے زیادہ لمبا ہوگا۔ ان جانوروں کو جو نام دیے گئے ہیں وہ بھی ایسے بھیانک ہیں، برنٹوسورس، ایگتھیوسورس، میگسیلوسورس وغیرہ۔ لیکن دنیا کو شاید اپنی یہ اولاد پسند نہ تھی، یا یہ جانور بڑھتے بڑھتے ایسے بے ڈول ہو گئے کہ زندہ رہنا دشوار ہو گیا۔ بہرحال وہ غائب ہو گئے، اور جب تک آج کل کے سائنسدانوں کو ان کی ہڈیاں نہیں ملی، کسی کو پتہ بھی نہ تھا کہ ایک زمانے میں ایسے دیو اور اژدہے ہماری دنیا میں آباد تھے۔ خشکی پر ان بڑے جانوروں کے بعد جو نمونے نظر آئے وہ تھے تو ایسے ہی ڈراونے، مگر ان میں آج کل کے جانوروں کی یہ صفت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو شروع میں دودھ پلا کر پالتے تھے۔ ایسے جانور پہلی قسم کے جانوروں سے زیادہ سخت جان نکلے اور دنیا کی مصیبتوں کو جھیل لے گئے۔ پھر بھی ان کی بہت سی قسمیں مر مٹے، جو باقی بچے ان کے بھی جسموں میں ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں کہ وہ موسم کی سختیوں کو اچھی طرح برداشت کر سکے اور دوسرے جانوروں سے اپنی جان بھی بچا سکے۔ اس طرح ترقی کرتے کرتے جانوروں کی ایک قسم نے ایسی شکل پائی ہوگی جو آدمیوں کی شکل سے کچھ ملتی ہوگی۔ جانوروں کی اس قسم کو آسانی سے بن مانس کہہ سکتے ہیں۔ ان بن مانسوں نے 4 پیروں کی جگہ 2 پیروں سے چلنا سیکھا اور اگلے 2 پیروں سے پکڑنے، اٹھانے اور پھینکنے کا کام لینے لگے۔ قدرت نے ان کی مدد کی اور ان کے اگلے 2 بچوں کی طرح ہو گئے۔ ان کی زبان بھی کچھ کھل گئی اور وہ دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے۔ یہ سب ہزاروں برس میں ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا کی آب و ہوا بدلی۔ وہ ایسی ٹھنڈی پڑی کہ اس کا بہت سا حصہ برفستان ہو گیا، اور برف کے کھسکتے پھسلتے پہاڑوں نے سب کچھ اپنے تلے روند ڈالا۔ پھر گرمی آہستہ آہستہ بڑھی،
برفستان پگھل کر سمندر ہو گئے اور زندگی پھر ابھری اور پھیلی۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا اور اس وقت زمین میں کئی 100 گز نیچے تک ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ انہی گرمی اور سردی کے پھیروں کی داستان سناتا ہے۔ اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بن مانسوں کا برا حال ہوا ہوگا۔ ان میں سے بعض کی 1-2 ہڈیاں برف کے نیچے اور جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ دفن ہو گئیں اور اب زمین کے اندر بہت دور پڑی ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کروڑ یا لاکھ برس پہلے آباد تھے اور ان کے زمانے میں زمین کی کیا صورت تھی، لیکن انہوں نے اس دوران میں شاید 2-4 باتیں سیکھ لی تھی جو بہت کام کی تھی۔ کہیں جنگلوں کو جلتے دیکھ کر انہوں نے پتہ لگا لیا تھا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں، اور پھر وہ کھوہوں اور غاروں میں آگ جلا کر تاپنے لگے اور اس میں جانوروں کا گوشت اور شاید چند پھلوں اور چیزوں کو بھوننے لگے۔ وہ پتھروں کو گھس کر ان سے پھونکنے، چھیلنے اور کاٹنے بھی لگے اور اس نے ان کی زندگی کو کچھ اور آسان کر دیا۔ آج کل کا عالم بتاتا ہے کہ ہم انہی بن مانسوں کی اولاد ہیں، اور جیسے جانور ترقی کرتے کرتے بن مانس ہوئے تھے ویسے ہی بن مانس آدمی ہو گئے، لیکن آج کا عالم بن مانسوں کی کسی ایک قسم سے ہمارا رشتہ نہیں جوڑتا ہے، تو ہم ایک ہی، یہاں پہ تھالی ہے، ٹھیک ہے، غلط لکھا ہوا ہے، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، لیکن ہم جس خاص نمونے پر بنے ہیں اس کی پہلی مثالیں ابھی تک نہیں ملی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پوری ریڈنگ کروا دی، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ان کے معنی پڑھتے ہیں۔ آتش فشاں، اس کا مطلب ہے آگ اگلنے والا۔ ساخت، ساخت کا مطلب ہے بناوٹ۔ سخ یعنی کہ 100 خراب۔ کھوپڑی میں نہ سمانا، سمجھ میں نہ آنا۔ صفت، خاصیت، سخت جان، تکلیف برداشت کرنے والا۔ تلے یعنی کہ نیچے۔ روند ڈالنا، کچل دینا۔ داستان، لمبی کہانی، فنکشن کی ایک قسم۔ کھوہ یعنی کہ غار۔ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، ویسے یہاں پر ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھنا، ایک ہی جیسی خصوصیات رکھنا۔ قدیمی یعنی کہ پرانا، قدیم، ٹھیک ہے۔ آئیے اب سوال جواب کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے یہاں پر، زمین سے بڑے آگ کے گولے کون سے ہیں؟ جواب پڑھتے ہیں۔ زمین سے بڑے لاکھوں کروڑوں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ چمکتے ہوئے تارے اور سورج ایسے ہی آگ کے گولے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، زمین کی بناوٹ سے زمین کی عمر کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ جواب ہے، جب دنیا سرد پڑ گئی تو جو زیادہ ٹھوس حصہ تھا وہ چٹان بن گیا۔ سائنسداں چٹانوں اور دھاتوں سے حساب لگا سکتے ہیں کہ زمین کی عمر کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، زمین پر مختلف جانداروں کی نشو و نما کیسے ہوئی؟ جواب ہے، سمندر کی تہہ میں زندگی کا بیج پہنچا، وہاں وہ پھٹا اور پھلا پھولا۔ لاکھوں کروڑوں برس میں زمین نے
پودوں اور کیڑوں کی صورت اختیار کی۔ کچھ کیڑے مچھلی اور پانی کے دوسرے جانور بنے اور کچھ نے پانی سے نکل کر خشک زمین پر رینگنا شروع کیا اور پانی کے بغیر سانس لے کر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی۔ اس طرح پانی اور خشکی میں جانداروں کی نشو نما ہوئی۔ سوال نمبر 4 ہے، دودھ پلانے والے جانور بڑے بڑے بے ڈول جانوروں سے زیادہ سخت جان کیوں نکلے؟ جواب ہے، کیونکہ یہ جانور اس لیے سخت جان تھے کہ دنیا کی مصیبتوں کو جھیلا۔ ان کے جسموں میں ایسی تبدیلیاں ہوتی رہی کہ وہ موسم کی سختیوں کو اچھی طرح برداشت کر سکے اور دوسرے جانوروں سے اپنی جان بھی بچا سکیں۔ سوال نمبر 5 ہے، زمین کے برفستان بن جانے پر جانداروں کا کیا حال ہوا؟ جواب ہے، زمین کے برفستان بن جانے سے جانداروں کا برا حال ہو گیا اور وہ برف میں دب کر مر گئے۔ ان میں سے کچھ کی ہڈیاں دوسرے جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ دفن ہو گئیں اور اب زمین کے اندر بہت دور پڑی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، آگ جلانا سیکھنے کے بعد انسانی زندگی میں کیا تبدیلی ہوئی؟ جواب ہے، انسان نے آگ جلا کر سرد موسم سے بچنے کے لیے خود کو تاپنے لگے۔ جانوروں کا گوشت اور شاید چند پھلوں اور چیزوں کو بھوننے لگے، یعنی کہ بھوننے بھی لگے۔ اگلا سوال کرتے ہیں یہاں پر، نیچے لکھے ہوئے محاوروں اور کہاوتوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ چلیے کرتے ہیں۔ کھوپڑی میں نہ سمانا، بے وقوف آدمی کو کتنا سمجھاؤ اس کی کھوپڑی میں نہیں سماتی۔ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہونا، چور اچکے ڈاکو دھوکے باز سب ہی ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ بھیس بدلنا، بھیس بدل کر کچھ دیر کے لیے ہی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ میں نے آپ کو سارے سوال کے جواب آپ کو بتا دیے ہیں، آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 13 کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی ریڈنگ کریں گے اور ان کے رائٹر کو پڑھیں گے اور ان کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی دوستوں ان کے کویسچن آنسر کو بھی کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔